الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام اور قرائے عظام، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور طلباء عزیز اور میرے بیٹھے ہوئے سب بھائی بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان تو حضرت شیخ الحدیث مولانا نجم اللہ عباسی صاحب کا ہوا اور حضرت نے ماشاءاللہ مختصر الفاظ میں اور مختصر وقت میں حافظ قرآن کی اہمیت، قرآن پاک کی اہمیت، مدارس، مساجد، علماء کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرمایا اور کافی مفید باتیں ارشاد فرمائی۔ میں تو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مبارکباد دوں گا ان بچوں کو کہ جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اور ہمارے یہاں کے منتظم اور اہتمام کرنے والے امام اور خطیب صاحب حضرت مولانا صفدر صاحب اور ان حضرات کو جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور وہ حضرات جو شاید مالی تعاون تو نہیں کر سکتے ہیں، زبانی تعاون کرتے ہیں، اور اگر زبان کے اعتبار سے کبھی خاموش ہے تو دلی محبت کرتے ہیں۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو متعلم بنو، اور اگر متعلم نہیں تو پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنو، تعاون کرنے والا بنو۔ الحمدللہ یہاں جو موجود حضرات ہیں اس میں سے علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور نہیں تو محبت کرنے والے تو سب ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دیا ہے۔ اللہ مرتے دم تک علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ سچی بات یہ ہے، یہ جو ہمارے مدارس ہیں یہ اس دین کے محافظ ہیں، یہ جو ہمارے مدارس ہیں اس دین کو لے کر چلنے والے مدارس، مساجد، علماء، طلباء، یہ ایک تسلسل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بہت ہی فضیلت والی حدیث ہے۔ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک سکھائے، یہ بہترین آدمی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، خلیفہ ثالث، حضرت عثمان ذو النورین یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی وہ یہ روایت نقل کرنے والے ہیں، یہ حدیث حضرت عثمان سے نقل کرتے ہیں، اور پھر
حضرت ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عثمان سے یہ روایت سنی تو اس کے بعد سے میں قرآن پاک پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہیں اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے سے قرآن پاک پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے اور حجاج ابن یوسف کے زمانے تک پڑھاتے رہے، جب حجاج ابن یوسف کی حکومت آئی۔ اور یہاں پر پھر یہ حساب لگایا گیا کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی ابتدا اور حجاج ابن یوسف کی بادشاہت کی انتہا، اس کا اگر شمار کر لیا جائے کل وقت، تو 3 مہینے کم 72 سال بنتے ہیں۔ گویا کہ 72 سال تک قرآن پاک پڑھاتے رہے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حضرت ابو عبد الرحمن السلمی وہ یہ روایت نقل کر کے اور اس کی فضیلت کی بنیاد پر 72 سال تک یہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور قرآن پاک سکھاتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضرت عثمان اور حضرت عثمان کا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا سیکھنا اور اس طریقے سے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کا یہ پڑھانا اور اس تسلسل کو برقرار رکھا ہے علماء نے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کے شاگردوں نے پڑھایا اور اس طریقے سے قرآن پاک کا یہ تسلسل دیگر حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، ائمہ مجتہدین کے ذریعے سے یہ قرآن پاک کے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ چلتا رہا مختلف صورتوں میں، اور اس طریقے سے یہاں تک کہ آج یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور ہمارا یہ فردوس مسجد، یہاں کے اساتذہ، یہاں کی یہ طلباء، یہاں کی یہ منتظمین، یہاں کی یہ معاونین، یہ وہ تسلسل ہے اور یہ وہ کڑی ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تسلسل چلا تھا۔ بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، وہ یہ کہ یہ جو بچے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے اساتذہ، ان کے اساتذہ کے اساتذہ، یہ وہ سینے ہیں کہ جن سینوں کا تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن پاک آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کے اوپر اترا، اللہ کے نبی نے محفوظ کیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے محفوظ کیا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، یہ تسلسل چلتا رہا، چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچا ہے۔ اور یہ تسلسل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے جو چلا تھا قرآن پاک کے تعلیم اور تعلم کا، پڑھنے اور پڑھانے کا، وہ آج ان بچوں تک پہنچ گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان بچوں کے سینوں کا براہ راست تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کا تعلق ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے براہ راست لوح محفوظ کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک اترا ہے لوح محفوظ سے۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان تمام واسطوں کے ذریعے سے ان بچوں کے سینوں کا یہ تعلق بن گیا لوح محفوظ کے ساتھ، جس کے اندر اللہ عز و جل نے قرآن پاک کو لکھ رکھا ہے اور جس کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے، تو یہ نہ مبالغہ ہے اور یہ بالکل عین حقیقت ہے جو آج یہاں پر آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ بچوں کی سینے بڑے قیمتی سینے ہیں اور یہ تو بڑے مبارکباد کے مستحق ہے۔ آج یہ انتہائی اعلیٰ مقام پر یہ فائز ہے۔ جیسے اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت کا، قرآن پاک کے حفاظت کا ذریعہ یہ بچے بھی ہیں۔ ان بچوں نے پڑھا ان مدارس میں، ان مساجد میں، اور یہاں پر یہ بچے اس قرآن پاک کے حفاظت کا ذریعہ بن گئے۔ گویا کہ قرآن پاک کی یہ آیت صادق آ رہی ہے، صحیح ثابت ہو رہی ہے ان بچوں کے حوالے سے، ان کے والدین کے حوالے سے، ان کے اساتذہ کے حوالے سے، ان کے منتظمین کے حوالے سے ثابت ہو رہی ہے۔ یہ گویا کہ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ بچی مصداق ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی مصداق اور ان کے منتظمین اور معاونین کے حوالے سے
تو میرے عزیزوں یہ بہت ہی بڑی نسبت ہے، یہ بہت ہی بڑا رتبہ ہے، یہ بہت ہی بڑا مقام ہے، اور آج یہ بچے حقیقتاً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ بچے ہمارے لیے ٹکٹ بنیں گے، یہ ہمارے لیے ایک پروانہ ہے۔ ایک آدمی کوئی بڑی ڈگری لے کر آتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بڑا مبارکباد دی جاتی ہے اور بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس معنی کر کہ یہ ڈگری ہولڈر ہو گیا، لیکن اس کا یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے چل کر اس ڈگری کا کیا بنے گا۔ بہت سارے ہم نے دیکھے ڈگری لے لیتے ہیں، دنیاوی ڈگری لیتے ہیں، دنیاوی کا مطلب ہے کہ عصری تعلیم، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں تک بھی بات کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ دنیا اور دین کی تقسیم کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، یہ تقسیم صحیح نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی پوری زندگی، میں جب طلباء کو پڑھاتا ہوں، شاید بہت سارے میرے یہاں شاگرد بیٹھے بھی ہوں گے اور ان کو اس چیز کا علم ہے، جب میں پڑھاتا ہوں تو ان سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مومن کی زندگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ میں طلباء سے عام طور سے یہ سوال کرتا رہتا ہوں کہ مومن کی، مسلمان کی زندگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو شاید طلباء کو اس وقت استحضار نہیں ہوتا ہے اور وہ شاید کچھ جواب نہیں دے پاتے ہیں، یا جنہوں نے سنا ہوتا ہے وہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مومن کی زندگی کا دوسرا نام ہے عبادت۔ مومن کی زندگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ آپ پیغمبر کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، یہاں تک کہ میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک مسلمان اگر شریعت کے مطابق چلتا ہے اور اپنا یعنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزارے، چاہے وہ تجارت کرے، چاہے وہ دکانداری کرے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ چوکیدار ہے، یعنی اگر اپنی اس نوکری کو، اپنی ملازمت کو، اپنے کاروبار کو شریعت کے حدود کے مطابق کریں گے تو اس کے اوپر ذکر کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد، اللہ کی یاد کا اطلاق اس کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ دکانداری کرتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں دکانداری اس طریقے سے کروں کہ جس میں شریعت کے خلاف ورزی نہ ہو، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ سوتے ہیں اس طریقے سے کہ سنت کے مطابق میں سو جاؤں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ چلتے ہیں بازار میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی دین ہے۔ تو دین اور دنیا کے اندر یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ مومن کی جو دنیا ہے وہ دین ہے، لیکن زاویہ نگاہ اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ یہ کہ جو بھی ہم کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، چاہے ہم سوئے، چاہے ہم کھائے، چاہے ہم پیے، چاہے ہم کاروبار کریں، چاہے ہم سفر کریں، چاہے ہم گھر میں ہو، چاہے ہم گھر سے باہر ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے اور گھر میں جا کر اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کا نام لے کر گھر میں چلا جاتا ہے اور گھر والوں کے اوپر سلام کرتا ہے، تو شیطان اپنے شتونگڑوں سے کہتا ہے، بڑا شیطان چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے چلے جاؤ اس گھر سے، لا مبیت لکم، تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی اب گنجائش نہ رہی۔ وجہ یہ ہے کہ گھر کا مالک جب آیا اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے نام لینے کی وجہ سے اب کوئی گنجائش نہیں کہ تم یہاں پر رات گزارو۔ اچھا، جب کھانا کھاتے ہیں پھر وہ گھر والے کھانا کھا کر بسم اللہ و برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیتا ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے اپنے شتونگڑوں سے کہ جاؤ کسی اور جگہ کھانے کا انتظام کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے اب یہ کھانا حلال نہیں ہے، تمہارے لیے یہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے، لہٰذا اب تم یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک آدمی ایسا گرتا ہوا آ رہا ہے کھانے کی طرف، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ پکڑ کر اور اس کو کھانا کھانے سے روک دیا، اس لیے کہ وہ کھانے میں ہاتھ ڈال رہا تھا، اللہ کا نام لیے بغیر ایسے ہاتھ روک لیا۔
تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دو، اور اس سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ شیطان کا ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ شیطان اس کو دھکیل رہا تھا اس لیے تاکہ یہ آدمی اللہ کے نام لیے بغیر کھانا شروع کرے گا تو میرے لیے کھانا کھانے میں گنجائش ہو جائے گی، لیکن میں نے پکڑ لیا اور یہ شیطان اس بات پر قادر نہیں ہوا۔ پھر اللہ کا نام لے کر اس نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دیا تو شیطان کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا کھانا ہے، ہمارا سونا ہے، ہمارا جاگنا ہے، ہمارا چلنا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر سنت کے مطابق ہے تو خدا کی قسم یہ دین ہے، یہ دنیا نہیں، اس کو دنیا کا نام نہ دو۔ اگر ہم کاروبار کریں اور اس طریقے سے ہم جو بھی دنیا کے اندر ہم زندگی گزاریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ عبادت کی زمرے میں آئے گا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اور ہے بھی ایسا، بیت الخلاء میں آدمی جاتا ہے، اگر میں یہ بات کہہ دوں تو آپ ذرا غور کر لیں اور توجہ کے ساتھ کہ بیت الخلاء میں جانا، مومن کا بیت الخلاء میں جانا عبادت ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بیت الخلاء میں تو آدمی نجاست سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ عبادت کیسے ہے؟ لیکن ہاں یہ عبادت ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک آدمی جاتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھتا ہے، بائیں پاؤں سے جاتا ہے، قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھتا ہے، نہ قبلے کی طرف رخ کرتا ہے نہ پیٹ کرتا ہے، شمالاً جنوباً بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اور سنت کے مطابق وہ صفائی کر کے اور پھر باہر نکل آتا ہے، اور کہ اگر کسی کو لمبی دعا یاد نہیں ہے غفرانہ کا پڑھے اور دایاں پاؤں پہلے نکالے بایاں پاؤں بعد میں نکالے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ سنت کے مطابق گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے مطابق جب گیا تو اللہ عز و جل نے اس کو سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب دے دیا۔ ہم جوتا پہنتے ہیں اور جوتا اتارتے ہیں، اب یہ کہیں گے آپ کہ اس کو کیسے آپ عبادت کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ عبادت ہے۔ آپ جب جوتا پہن لیں تو پہلا دائیں پاؤں کا جوتا پہن لیں اور اس کے بعد بایاں پاؤں ڈال دیں، تو یہ سنت طریقہ ہے، اور جب اتارے تو پہلا بایاں پاؤں اتارے اور اس کے بعد دائیں پاؤں کا جوتا اتارے، یہ سنت ہے۔ تو مومن کی جو زندگی ہے وہ عبادت کے اوپر مشتمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی دنیاوی کام ہیں اگر شریعت کے حدود کا خیال کرتے ہوئے آدمی شریعت کے حدود کے اندر چلتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ بات یاد رکھو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ عز و جل نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ عز و جل نے جو ایمان کی اس سے بڑھ کر کوئی بڑی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس کا پتہ تب چلے گا جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، اور ایمان کے مطابق اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں موت نصیب فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو زبان پر کلمہ طیبہ ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پھر انتظامیہ کو بھی، امام صاحب کو بھی، یہاں کے اساتذہ، طلباء کے والدین کو، اور یہاں کے جو مقتدی ہیں اور محبت کرنے والے ہیں اور معاونین ہیں۔ میں تو نام نہیں لے سکتا ہوں اور نہ مجھے ان کی تفصیلی نام یاد ہے، بہرحال جتنی بھی حضرات ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ یا ارحم الراحمین ہم سب کو جو آج فردوس مسجد میں جمع فرما دیا ہے، کل کو جنت الفردوس میں جمع فرما دیا، یہ دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم دمر ديارهم وزلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم وزلزل أقدامهم وخرب بنيانهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا ارحم الراحمین۔ ان بچوں کو علم نافع نصیب فرما یا اللہ، قرآن پاک کا محافظ بنا دے یا اللہ، آپ نے ان کو حافظ بنایا ہے، قرآن پاک کا بھی محافظ بنا دے یا ارحم الراحمین۔ جامع مسجد فردوس اور اس کے مدرسے کی جو ضروریات ہے یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما یا اللہ۔ تو تیرا دین تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیرے دین کے محتاج ہیں یا اللہ۔ اگر ہم اپنا سرمایہ لگائیں گے تو یہ ہمارا احسان نہیں ہوگا بلکہ یہ تیرا ہمارے اوپر احسان ہوگا یا اللہ۔ ہمیں ہمارے اوپر یہ احسان فرما دے، یہ کرم فرما دے کہ جامع مسجد فردوس اور اس کے مدرسے میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیں یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو بھی ضروریات ہے یا اللہ، ختم قرآن کا موقع ہے، ان کی ضروریات کو یا اللہ پورا فرما دے یا اللہ۔ جو بیمار ہیں بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما یا اللہ۔ دینی مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ، علماء کی حفاظت فرما یا اللہ، طلباء کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں یا اللہ، سب کی حفاظت فرما یا اللہ، سب کو قوت نصیب فرما یا اللہ۔ غیروں کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ایمان والی زندگی نصیب فرما یا اللہ، ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ، جو نہ مانگ سکے ہمارے قبر کی ضرورت ہے، حشر کی ضرورت ہے یا اللہ، سب ضرورتوں کو یا اللہ پورا فرما دے یا اللہ۔ دنیا کے اندر جو بھی ہماری ضروریات ہیں یا اللہ پورا فرما دے۔ ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما یا اللہ۔ جو بھی پاکستان کو اور پاکستان کے اہلیان کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اللہ، ان کو اپنے غضب کا یا اللہ نشانہ بنا دے یا اللہ۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، ان کی سرحدوں کو مضبوط فرما یا اللہ۔ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو نیک صالح حکمران نصیب فرما اپنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔